من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون۔ اور ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو ہر ایک کا حال صحیح صحیح بتاتی ہے، اور ان پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جاتا۔ یہ سورہ مومنون کی 62 نمبر کی آیت ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، یعنی انسان کے بارے میں ہم بہت اچھا جانتے ہیں کہ اس میں کتنی طاقت ہے، اس کے پیدا کرنے والے اس کے خالق ہم ہیں، لہٰذا ہم اس پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا وہ سہ سکتا ہے، اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ لیکن جو ذمہ داری اس کے اوپر ڈالی گئی ہے اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ وہ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، بلکہ اس سے پوچھا جائے گا، اور وہ اس کے تمام اعمال جو دنیا میں وہ کر رہا ہے اپنی زندگی میں اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اور بروز قیامت اس کو اس کے سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور بتا دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا کہا سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے بالکل واضح کہ اس دن اس کے سامنے جو ہے اس کے اعمال نامے کو رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ پڑھ لے اس کو، یہ تیری ہی کتاب ہے اور تو اپنا حساب لینے کے لیے آج کافی ہے۔ اور پھر سورہ کہف پارہ 15 میں جو ہے اس کا تذکرہ تفصیل سے آیا ہے، وَأُوذِيَ الْكِتَابَ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جب ان کے نامہ اعمال کو ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا تو پھر تم مجرمین کو دیکھو گے کہ ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے خدا کے خوف سے، اور پھر یہ کہہ رہے ہوں گے وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا۔ ایک خرابی ہے ہماری، بدنصیبی ہے کہ ہم نے اس کو نہیں سمجھا اور ہم ایسے ہی جھٹلاتے رہے۔ یہ کتاب تو کیسی کتاب ہے، اس میں تو ہر چیز درج ہے، ایک ایک کام جو ہم نے دنیا میں کیے تھے کسی کو چھوٹا سمجھ کر ہم نے چھوڑ دیا تھا، لیکن اس میں چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے، سب کچھ اس میں جو ہے آ گیا ہے اور اس کو گھیر دیا گیا ہے۔ إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور سب اپنے سامنے حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور آپ کا رب جو ہے آپ کے اوپر کوئی ظلم و زیادتی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب کچھ جو تم نے دنیا میں کیے تھے اسی کو ہم تمہارے سامنے لا کر حاضر کریں گے۔ بل قلوبهم في غبرة من هذا ولهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون، بلکہ ان کفار کے دل تعلیمات الہی سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ان کے اور بھی برے اعمال ہیں جو یہ کرتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو جو دولت کے نشے میں مست تھے اپنے عذاب میں پکڑ لیا تو اس وقت چلا اٹھے، لَا تَجْأَرُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنصَرُونَ، اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ آج تم چلاؤ مت، تم کو ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ملے گی۔ ان آیتوں میں ان کفار کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اصل میں یہ آگے کے تقریباً 8-10 آیتوں کا شان نزول کفار مکہ ہی ہے۔ یہ کفار مکہ کی بدعمالیوں کا تذکرہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ان کے دل غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور گناہوں میں لدے ہوئے تھے وہ لوگ، اور ایسے اعمال کر رہے تھے جو ان کے برعکس تھے جو مومنین کے اعمال کے، یعنی مومنین جو اعمال کرتے ہیں اس کے برعکس، اس کے الٹے اعمال کر رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا، یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں بہت اچھا کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں بات آ رہی تھی۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ایک بات فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا، مترف کہا اس میں، یعنی وہ لوگ جو سرکش لوگ، جو ضدی اور متکبر، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد میں خوب اضافہ کر کے رکھ دیا تھا اور ان کو باعزت قسم کے لوگ بنا دیا گیا تھا، اور دنیا کے متمول اور رئیس قسم کے جو لوگ تھے، جو با اثر جو لوگ تھے، ان کا تذکرہ اس میں آ رہا ہے سب سے پہلے کہ ان کو مترف کہا اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ ان کو سب کچھ آ گیا تھا تو وہ یعنی نشے میں مست ہو گئے تھے اور اپنی من مانی زندگی گزار رہے تھے، خود گمراہ دوسروں کو گمراہ کرتے تھے۔ تو یہ ان کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ ان کو ہم نے عذاب میں پکڑ لیا۔ کون سا عذاب؟ بہت سے عذاب آئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنگ بدر کے موقع پر
جو عذاب آیا کفار کے اوپر، یعنی ایسے مرے اور ایسے ذلیل ہوئے کہ بڑے بڑے سردار تھے لیکن آ کر ذلیل و خوار ہو کر گئے، مر کر گئے، گرفتار ہوئے۔ اور ایک عذاب ان کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی تھی مدینے میں کہ ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر قحط کا عذاب لا دے، تو پھر مکے میں 7 سال تک قحط چلتا رہا اور انہیں کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ان کے پاس نہیں تھی، وہ ایک عذاب تھا۔ اور ایک عذاب آخرت کا عذاب ہے، وہ تو یقیناً ہے، وہ تو ہونے والا ہی ہے۔ جو اللہ کے مجرم ہیں ان کو تو اللہ تعالیٰ اس عذاب میں گھیریں گے ہی۔ تو اس قسم کا عذاب ہے اس سے مراد۔ اور پھر اس میں جو مترف کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے بدحال لوگوں کو نہیں پکڑا، بلکہ وہ تو متبعین تھے، ان کی تابعداری کرنے والے جو لوگ تھے، بغیر سوچے سمجھے کہ ان کا بھی حشر یہی ہوگا، اس لیے کہ وہ یہ بات کہہ کر نہیں چھٹکارا حاصل کر سکتے کہ ہم تو ان کی بات سن لیے تھے، ان کی یا ان کی بات چلنے والی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دی تھی اور مال و دولت سے نوازا تھا، اس لیے یہ لوگ پہلے پکڑے جائیں گے، اس کے ساتھ ان کی تابعداری کرنے والے لوگ بھی سب کے سب پکڑے جائیں گے، جو بھی مجرم ہوگا۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ کی نظر میں سب کے سب جو ہے ان کو سزائیں دی جائے گی۔ اِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ، اور پھر جب وہ چلائیں گے، چیخیں گے، روئیں گے، پلائیں گے، تو ان سے کہا جائے گا کہ اب مت چلاؤ، اب مت بلبلاؤ، یہ وقت تمہارا جو ہے رونے چلانے کا نہیں ہے، اور تم نے جو حفاظتی اقدامات کیے تھے ہم سے بچنے کے لیے وہ کہاں گئے؟ وہ سب کے سب بیکار ہو گئے، اور آج تمہاری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہمارے مقابلے میں۔ انکم منا لا تنصرون، کہہ دیا جائے گا۔ قد کانت آیاتی تتلی علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون، یقیناً میری آیتیں تم کو پڑھ کر سنایا جایا کرتی تھی، تمہیں اس کا سننا تک گوارا نہ تھا، پس تم الٹے پاؤں بھاگتے تھے۔ مستکبرین بہ سامرا تہجرون، الہی تعلیمات سے بے پرواہ ہو کر تکبر کرتے ہوئے بےہودہ بکواس فسانہ گوئی میں گزارا کرتے تھے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے میری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی تھی، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کو تلاوت کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے تلاوت کرتے تھے تو وہ سننا گوارا نہیں کرتے تھے۔ سورہ حامیم السجدہ پارہ 24 میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَأَلْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، کہتے تھے کافر کہ اس کو مت سنو، اس قرآن کو مت سنو، یہ شخص جو سنا رہا ہے اس سے دور ہٹ جاؤ اور ہلہ گلہ کرو، خوب آوازیں کرو، تاکہ لوگوں کی سمجھ میں نہ آئے بات کہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ قرآن خود بھی نہ سنے اور لوگوں کو بھی نہ سننے دے۔ تو اس میں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے میری آیتوں کا انکار کیا اور ایڑیوں کے بل پلٹ کر بھاگنے لگے جب میری آیتیں تمہارے سامنے پیش کی گئی۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ گھمنڈ اور تکبر تم میں آ گیا تھا، یعنی تمہاری جو نسبت حرم مکہ سے تھی اور تم جو حرم مکہ کی خدمت میں تھے تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے تم نے ایسے ویسے کام کیے، تم نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور فضول قسم کے کاموں میں بہت آگے پیش رہے تم۔ سامرن ایک لفظ آیا ہے اس میں، سامرن کا مطلب یہ ہے کہ چاندنی رات میں، یعنی